بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر لاسٹ ایپیسوڈ، جہاں بمبئی کے نواح میں انگریز یہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کا کوئی لشکر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بمبئی مغلوں کی عملداری سے بہت باہر تھا۔ اس بنا پر وہاں انگریز اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے وہاں بھی انگریزوں پر حملہ آور ہو کر ان کی ساری کجی درست کر کے رکھ دی تھی۔ اسی طرح یورپ کے وہ بحری قزاق بھی یہی خیال کرتے تھے کہ جن علاقوں کے اندر انہوں نے اپنے جہاز اور کشتیاں کھڑی کر کے ساحل پر مال کا لین دین شروع کیا ہوا ہے، وہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں اورنگزیب عالمگیر کا کوئی لشکر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اب قضا اور مرگ نے جس طرح بمبئی کے نواح میں انگریزوں کے ایک بہت بڑے لشکر سے تانک جھانک کرتے ہوئے انہیں خاک و خون میں ملا کر رکھ دیا تھا، اسی طرح ویسے ہی حوادث اور تقدیر کے ویسے ہی بدترین لمحے ان قزاقوں کے خلاف بھی کروٹیں لینے لگے تھے۔ جس وقت رات اپنے انجام سے بغلگیر ہونے کے لیے اپنے سیاہ دامن سمیٹتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی، فضاؤں کے اندر اکا دکا پرندے جاگتے ہوئے مختلف آوازیں نکال کر اپنی موجودگی کا پتہ دینے لگے تھے۔ امیدوں کی پریاں اپنے پر سمیٹنے لگی تھی، زندگی کے آثار خوابیدگی سے بیدار ہونے کے لیے انگڑائیاں لینے لگے تھے۔ ایسے میں بحری قزاق ساحل سمندر پر بے فکری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلی ہوئی ٹھنڈی ریت نے ان پر غنودگی اور کسل مندی کو زیادہ گہرا کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت کے طوفان کی طرح اوگر خان اور رنمست خان ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر اچانک اوگر خان اور رنمست خان نے اپنے لاہے عمل کو آخری شکل دیتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی۔ رنمست خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ایک دم سمندر کی مخالف سمت مڑا اور ایک کاوا کاٹ کر بحری قزاقوں کے ایک پہلو کی طرف جا کر اپنے آپ کو استوار کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا۔ جبکہ اوگر خان تھوڑا سا مزید آگے گیا، اس کے بعد اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت اس نے اپنی رفتار انتہا درجے کی تیز کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوگر خان اور اس کے لشکری ساحل کے ساتھ ساتھ کھڑی بحری قزاقوں کی کشتیوں کے آگے پھیل گئے تھے۔ ان کے ایسا کرنے پر بحری قزاق جاگ اٹھے تھے۔ گوریت پر بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپیں کوئی زیادہ بلند نہ ہوئی تھی، پھر بھی لشکر کے بھاگنے کے باعث جو زمین پر دھمک پیدا ہوئی تھی وہ ان کے لیے زلزلہ ثابت ہوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ اتنی دیر تک اوگر خان اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا۔ اس کے کچھ لشکریوں نے ساحل پر کھڑی کشتیوں کے رسے کھول کر انہیں سمندر کے اندر دھکیل دیا تھا، اور دوسرے لشکریوں نے کشتیوں کے علاوہ ان سے آگے ذرا فاصلے پر کھڑے بحری قزاقوں کے بڑے بڑے جہازوں پر آتشی تیر پھینکتے ہوئے انہیں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال جہاں بحری قزاقوں کے لیے غیر معمولی تھی، وہاں ان کے لیے ناقابل برداشت بھی تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی پیٹیاں باندھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی دیر تک اوگر خان کے تیر اندازوں نے ان کے جہازوں اور کشتیوں پر آتش باری کرتے ہوئے انہیں آگ لگا دی تھی، اور یہ صورتحال بحری قزاقوں کے لیے اور زیادہ اشتعال انگیز تھی۔ بحری قزاقوں نے اپنے آپ کو تیار کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بحری قزاق اپنے آپ کو استوار کرتے ہوئے برسوں کے پرہول سناٹوں میں صداؤں کے امڑتے گرداب کی طرح اوگر خان اور اس کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ جو ہی بحری قزاق اوگر خان اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے ذرا نزدیک ہوئے، اوگر خان، اس کے سالار اور لشکری ہوش و خرد کے پاسبانوں، فوج مندی کی داستانوں کے امینوں کی طرح حرکت میں آئے۔ اوگر خان کے لشکر کی اگلی صف ایک دم زمین پر بیٹھ گئی تھی، پچھلی صف مستعد تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوگر خان کے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق اگلی دونوں صفوں نے آگے بڑھنے والے قزاقوں پر برق و باران کی لپک، برستے اولوں کے پیچ و تاب کی طرح اندھا دھند اور موسلادھار قسم کی تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ اس تیر اندازی کے باعث بحری قزاقوں کے لشکر کی اگلی صفیں چھد کر رہ گئی تھیں۔ ان کے ان گنت ساتھی خاک و خون ہو کر زمین پر لوٹنے لگے تھے۔ اس تیر اندازی کے باعث قزاقوں کے لشکر کی نگاہوں میں تھکن، چہروں پر اضطراب طاری کرنے والا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ پھر جو بحری قزاق بری طرح زخمی ہوئے تھے اور زمین پر گر کر واویلا کرنے لگے تھے، ان کی چیخو پکار نے باقی بحری قزاقوں کو رنجیدہ و بے چین اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بحری قزاقوں نے اندازہ لگایا کہ اگر اسی طرح ان کا نقصان ہوتا رہا تو پھر ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، لہٰذا اپنے سامنے اپنی ڈھالیں رکھتے ہوئے وہ پھر آگے بڑھے۔ ابھی وہ اوگر خان پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان کی پشت کی طرف سے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔
رن مست خان تابندگی اور درخشندگی کو زوال اور پستی میں بدل دینے والی اضطراب انگیزیوں اور یادوں کے پرانے عہدوں تک میں اجل کے لمحے بھر دینے والے درد انگیز المیوں اور تیزابی ہواؤں کی مار کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ رن مست خان کے حملے نے بحری قزاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنے سامنے 3 بڑے بڑے خطرات دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کے سامنے سمندر کے اندر ان کی کشتیاں اور بحری جہاز جل رہے تھے۔ ان کے لیے دوسرا خدشہ یہ اٹھا تھا کہ پشت کی جانب سے رن مست ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنے لگا تھا، اور ان کے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اوگر خان تھا، جس نے ابھی ان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنی تھی۔ اس نے ابھی صرف تیر اندازی کر کے ہی ان کے اندر ایک ہلچل اور موت کا سما برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ رن مست کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ایک اور طوفان اٹھا۔ اوگر خان نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ پہلے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، پھر وہ فتنہ گروں کے سامنے آندھیوں اور زلزلوں کی قہرمانیوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس کے بعد آگے بڑھا اور بحری قزاقوں پر اس نے گونگی شاہراہوں پر پیاس کے بے کنار صحرا، درد کی دیواروں کے سامنے عزم کے کوہ گرا، اور وشواس اور بدگمانیوں کے سامنے دکھ کی اندھی بکل بن جانے والے حوادث کے رقص کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا خوفناک تھا کہ بحری قزاق اسے روک نہ سکے۔ کچھ دیر تک وہ جدوجہد کرتے رہے کہ شاید انہیں سمندر کی طرف جانے کا کوئی راستہ مل جائے، اور جو کشتیاں اور جہاز ابھی جلنے سے بچ گئے تھے انہیں کام میں لاتے ہوئے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اوگر خان اور رن مست خان کے 2 طرفہ حملوں نے اسے پیس کر رکھ دیا تھا۔ بحری قزاقوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بہت کم ایک طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے، ان میں سے کچھ کوہستانی سلسلوں کی طرف روپوش ہو گئے اور کچھ سمندر میں کود گئے تھے۔ اوگر خان اور رن مست خان کے ہاتھوں بحری قزاقوں کی یہ بدترین اور ذلت آمیز شکست تھی۔ سمندر کے کنارے ان کا خوب قتل عام کیا گیا کہ ان کی ساری طاقت و قوت کو رون دیا گیا۔ ان کی مزید بدقسمتی کہ وہ سارا سامان جس کا انہوں نے لین دین کرنا تھا اور جسے انہوں نے ساحل پر سجا رکھا تھا، اس پر اوگر خان اور رن مست خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت اوگر خان اور رن مست خان بحری قزاقوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کر رہے تھے، 2 گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں اوگر خان اور رن مست خان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اوگر خان اور رن مست خان دونوں کسی قدر فکر مند ہو گئے تھے۔ آنے والے دونوں مخبر تھے۔ قریب آ کر دونوں اپنے گھوڑے سے اترے۔ اوگر خان اور رن مست خان بڑے غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں جب قریب آئے تب آنے والے مخبروں میں سے ایک اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ سنت نے آپ کی بیوی رادھیکا کے بھائی کشن سنگھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اوگر خان اور رن مست خان چونک اٹھے تھے۔ کچھ دیر حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر اوگر خان نے مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی، سنت کیسے ان علاقوں میں کشن پر حملہ آور ہوا؟ وہاں تو ابھی تک مرہٹوں کی کارروائیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہاب الدین نے پڑاؤ کر رکھا ہے، اور شہاب الدین کی وہاں موجودگی میں سنت کشن سنگھ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ اوگر خان کے خاموش ہونے پر وہ مخبر کہنے لگا، امیر، کشن سنگھ اپنی حویلی کے نزدیک ہی ایک بستی میں اپنے مزاروں میں سے ایک کی طرف گیا ہوا تھا تاکہ ان سے فصل کی آمدنی کا حساب کتاب لے کہ کچھ مرہٹوں نے اسے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ جس بستی میں کشن سنگھ داخل ہوا تھا اس کے نواح میں انہوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ جو ہی کشن سنگھ اپنے کام سے فارغ ہو کر بستی سے نکلا اور چاہتا تھا کہ اپنی حویلی کا رخ کرے، گھات میں بیٹھے مرہٹوں نے اسے پکڑ لیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسے انہوں نے سنت کے سامنے پیش کیا اور سنت نے اس کی گردن مار کر رکھ دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تب کچھ دیر غم زدہ انداز میں خاموش رہنے کے بعد اوگر خان نے اسے مخاطب کیا، دیکھو، پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کروں گا، خیمے نصب کیے جائیں گے، لشکریوں کو سستانے کے لیے چند دن دوں گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر تک لشکریوں کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو جائے گا، تم دونوں پہلے کھانا کھانا، اس کے بعد واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا، لیکن یہ احتیاط برتنا کہ جب تک تم دونوں لشکر کے اندر قیام کرو کشن سنگھ کے مارے جانے کی خبر کسی سے نہ کہنا۔ میں یہ خبر ابھی اپنی بیوی رادھیکا سے بھی نہیں کہوں گا، بلکہ کسی مناسب موقع پر جبکہ اس کے سامنے خوشی کا کوئی سما ہوگا اس سے یہ خبر کہوں گا، تاکہ اس خبر کے باعث وہ کسی صدمے کا شکار نہ ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اوگر خان نے آنے والے ان مخبروں کو پھر مخاطب کیا، کیا تمہیں یا تمہارے دوسرے ساتھیوں میں سے کسی کو یہ خبر اور علم ہے کہ سنت نے ان دنوں کہاں قیام کر رکھا ہے؟ اس موقع پر دوسرا مخبر بول اٹھا، امیر، ہمیں سنت اور اس کے لشکریوں کا محل وقوع معلوم ہے۔ سنت اور اس کے ساتھی سالار دھن، جسے عموماً دھنا کہہ کر پکارا جاتا ہے،
उस शाहराह पर कायम कर रखा है जो गोदावरी के पास से मैसूर की तरफ जाती है। उस मुखबिर के उस इंकशाफ पर लम्हा भर के लिए ओगर खान के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर कहने लगा, अब तुम दोनों लश्करगाह में चले जाओ, थोड़ी देर तक खाना तैयार होता है, खाना खाने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना। उसके साथ ही दोनों मुखबिर वहां से हट गए थे। उन दोनों के जाने के बाद थोड़ी देर तक काट खाने वाली खामोशी रही। ओगर खान, रनमस्त खान फिक्रगीर से सन्नाटे में डूबे रहे। फिर रनमस्त खान ने ओगर खान को मुखातिब किया, भाई इस मौके पर मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ओगर खान ने रनमस्त खान की तरफ गौर से देखा, फिर बड़ी शफकत में कहने लगा, कहो मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो? रनमस्त खान ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी जख्मियों की देखभाल के अलावा लश्कर के खाने का एहतमाम किया जाए। खेमे नस्ब किए बगैर ही लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं शाम तक यही कयाम करें। मगरिब की नमाज अदा करने और लश्करियों को शाम का खाना खिलाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ से कूच करें। उस शाहरा का रुख करें जो शाहरा दरियाए गोदावरी से मैसूर की तरफ जाती है और जहाँ संत और धना ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा है। इससे पहले अंग्रेजों के पड़ाव से जो हमें सामान मिला है और अब जो इन बहरी कजाकों का सामान हमारे हाथ में आया है, ये सारा सामान चंद दस्तों की निगरानी में अहमदनगर मीर मोहतरम की तरफ रवाना करते हैं और इन दस्तों के जरिए मीर मोहतरम को सूरत हाल से आगाह करते हुए ये भी बता देंगे कि हम मैसूर की तरफ जाने वाली शाहराह पर संत और धना पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही मीर मोहतरम की तरफ ये भी पैगाम भिजवा देंगे कि उन्होंने जो 2 मुहिमें अंग्रेजों और बहरी कजाकों की हमारे सपुर्द की थी, दोनों मुहिमों को हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सर कर दिया है और अब हम संत और धना पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुके हैं। भाई गो हम ये मुहिम मीर मोहतरम की इजाजत लिए बगैर शुरू करने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कोई एतराज खड़ा नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर अचानक संत और धना पर हमलावर होकर हम उनके लश्करियों का खात्मा कर दें, संत और धना को भी मौत के घाट उतार दें, तो इस तरह हमारी इस कार्रवाई से जहां मरहटों को खासा नुकसान होगा, वहां उनकी ताकत और कुव्वत पर भी ज़रब पड़ेगी और हमारे खिलाफ उनकी कार्रवाइयां मांद पड़ जाएंगी। और अगर हमारे दूसरे सालारों ने जिंजी और हैदराबाद के महाज पर भी मरहटों को नीचा दिखाया, तो मेरे ख्याल में मरहटों की कार्रवाइयां हमारे खिलाफ कतई तौर पर बंद हो जाएंगी और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि आइंदा हमारे खिलाफ सर उठा सके। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब हल्के से तबस्सुम में ओगर खान कहने लगा, रनमस्त खान मेरे भाई, जो कुछ तुमने कहा है यूं जानो ये मेरे दिल की पुकार है, इसी पर अमल किया जाएगा। उसके बाद दोनों भाई कुछ देर तक जख्मियों की देखभाल करने और लश्करियों का खाना तैयार करने का हुक्म देने के बाद उस जगह आ गए जहां राधिका और जरनिगार शायद उन दोनों ही का इंतजार कर रही थी। ओगर खान जब राधिका के सामने गया तब राधिका उदास और परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। कुछ देर तक टिकटिकी बांधकर बड़े गौर से ओगर खान की तरफ देखती रही। उसके इस तरह देखने से ओगर खान भी परेशान हो गया था। फिर राधिका को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बात है, आज तुम मेरी तरफ इस तरह गौर से क्यों देख रही हो? तुम्हारे देखने का अंदाज आज ऐसे है जैसे तुम जिंदगी में पहली बार मुझे देख रही हो। राधिका बेचारी उदास और फिक्रमंद और परेशान ही रही। फिर बिखरती हुई आवाज में कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, जिस हालत में मैं आपको देख रही हूँ ऐसा मैंने आपको पहली बार ही देखा है। राधिका रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, मैं देखती हूँ आपके चेहरे पर उदासी है, अफसुर्दगी और गमजदगी के आसार हैं। अमीर, ये ना सोचिएगा कि मेरी और आपकी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ और मैं आपके मिजाज को परख ना सकूंगी। इससे पहले एक खासा अरसा मैं आपके साथ आपके लश्कर में अपने भाई किशन के साथ कयाम कर चुकी हूँ। आपके उठने बैठने, आपके रद्द अमल, आपके जज्बात और एहसासात का गौर से जायजा लेती रही हूँ। लेकिन जो हालत बनाकर आप अभी मेरे सामने आए हैं, ऐसी हालत में सिर्फ एक मौके के सिवा मैंने आपको कभी ना देखा था, और ये मौका वो था जब आपकी नानी फौत हुई थी। राधिका के उन अल्फाज पर ओगर खान और ज्यादा परेशान हो गया था। अजीब सी हमदर्दी, अजीब से प्यार से कुछ देर उसने राधिका की तरफ देखा, फिर उसने निगाहें हटा ली। इस पर राधिका और ज्यादा कट कर रह गई थी। मजीद ओगर खान के करीब हुई, उसका बाजू पकड़ा और बड़े प्यार और मोहब्बत में कहने लगी, आपने मुंह दूसरी तरफ क्यों फेर लिया है? मेरी तरफ गौर से देखें, क्या परेशानी है? क्या आपका कोई नुकसान हो गया है? मैं देखती हूं आपने कजाकों को बदतरीन शिकस्त दी है और आपके लश्कर का कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरा दिल कहता है आपको कोई ऐसी खबर मिली है जिसने आपको परेशान और मुंतशिर करके रख दिया है। राधिका के उन अल्फाज पर जरनिगार इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। दूसरी तरफ रनमस्त खान भी अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखे जा रहा था। राधिका ने लम्हा भर के लिए रनमस्त खान की तरफ भी गौर से देखा, फिर कहने लगी, रनमस्त खान मेरे भाई, मैं आपके साथ ज्यादा दिन तो नहीं रही, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे शोहर की तरह आपकी हालत भी मामूल के खिलाफ है। आप दोनों भाई सलाह मशवरा करने के बाद
मुझ से और जरनिगार से कोई बात, कोई खबर, कोई हादसा छुपा रहे हैं, तो ये आप दोनों भाइयों की बहुत बड़ी गलती होगी। यहां तक कहने के बाद राधिका खामोश हो गई। चंद सानियों तक फिर वो बड़े गौर से अपने सामने खड़े ओगर खान की तरफ देखती रही। फिर दोबारा उसका बाजू पकड़ा, उसे अपने करीब किया और मुखातिब करके बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, पहले ये बताएं, इस जंग के दौरान आपके कहीं चोट, कहीं जख्म तो नहीं आए? ओगर खान मुंह से कुछ न बोला, बस उसने नफी में गर्दन हिला दी थी। उस मौके पर राधिका ने सुख का एक लंबा सांस लिया, कहने लगी, खुदा का शुक्र है आप दोनों भाई खैरियत से हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जरनिगार के अहले खाना में से सब खैर वाफियत से हैं? राधिका के उन अल्फाज पर जरनिगार चौंकी थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। एक सरसरी निगाह उसने पहले राधिका पर डाली, फिर उसकी निगाहें अपने पहलू में खड़े रनमस्त पर जम गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि राधिका फिर बोल उठी। ओगर खान की तरफ देखते हुए वो फिर कहने लगी, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपसे कुछ पूछा है। ओगर खान ने सर को एक झटका दिया, फिर कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जरनिगार के अहले खाना में से सब खैर वाफियत से हैं। क्या हुआ, तुम इस किस्म के सवाल क्यों कर रही हो? राधिका ने फिर बड़ी बेचारगी से ओगर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आप दोनों भाइयों के चेहरे मुझे ऐसे सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मेरी बहन जरनिगार के अहले खाना सब खैर वाफियत से हैं, तो फिर मेरे भाई को कोई नुकसान हुआ है। मरहट्टे या तो उसे पकड़कर ले गए हैं या उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। राधिका के उन अल्फाज पर ओगर खान और रनमस्त खान दोनों चौंक उठे थे। फिर ओगर खान ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा, यह अंदाजा तुम कैसे लगा सकती हो? राधिका बिखरी बिखरी आवाज में कहने लगी, यह अंदाजा मैं इसलिए लगा सकती हूँ कि आप दोनों भाइयों के अहले खाना में से एक नानी ही नानी थी जो फौत हो चुकी हैं। अगर वो जिंदा होती और मैं आप दोनों को परेशान देखती तो अंदाजा लगाती कि नानी अम्मा फौत हो चुकी हैं। लेकिन वो चूंकि इस दुनिया में नहीं, दूसरा सदमा और गम आप दोनों भाइयों को मीरे मोहतरम की वजह से पहुंच सकता था। अगर वो बीमार होते या खुदा न करे वफात पा जाते, तब भी आपको इसी तरह का गम और दुख होता। लेकिन मीरे मोहतरम भी इस मौके पर खैर आफियत से हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो उसकी खबर पूरे लश्कर में फैल चुकी होती। लिहाजा जब मेरे मोहतरम भी ठीक हैं, आपके अहले खाना में से कोई ऐसा नहीं जिसकी वजह से आप दोनों भाइयों को ये दुख पहुंचे, जरनिगार के अहले खाना भी खैर आफियत से हैं, तो फिर मेरा भाई खैर आफियत से नहीं है। ओगर खान ने चौंक जाने के अंदाज में राधिका की तरफ देखा था। कुछ कहना चाहता था कि राधिका ने फिर उसे मुखातिब किया, अमीर, मैं आपकी बीवी हूं। मैंने आपसे लामहदूद प्यार किया है, बेकिनार मोहब्बत आपसे की है। जहां मैं आपके दुख दर्द के साथी हूं, वहां आप मेरे गमो कर्ब के साथी हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। खुदा के लिए मुझसे कोई चीज ना छुपाइएगा। जिस हादसे, जिस अलमिये ने आप दोनों भाइयों को परेशान कर दिया है, उसकी तफसील मुझे और जरनिगार से कह दीजिए। लम्हा भर के लिए ओगर खान ने आंखें बंद कर ली, फिर एक लंबा सांस लिया, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, राधिका, जो अंदाजा तुमने लगाया है वो दुरुस्त है। राधिका दुखती, परेशान और बिखरी सी आवाज में कहने लगी, इसका मतलब है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ओगर खान मुंह से कुछ ना बोला, सिर्फ असबात में गर्दन हिलाती थी। चंद सानियों तक अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बहरी कज़ाकों के उस टकराव के बाद 2 मुखबिर हमारे पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने ही ये रूह फरसा खबर हमें सुनाई। उसके बाद ओगर खान ने जो इतला मुखबिरों ने दी थी उसकी भी तफसील कह दी थी, और रनमस्त खान के साथ मिलकर संत और धना पर हमलावर होने का जो मंसूबा बनाया था वो भी राधिका और जरनिगार से कह दिया था। ओगर खान जब खामोश हुआ तब राधिका कहने लगी, अमीर, मुझे आप जैसे शोहर, आप जैसे साथी, आप जैसे मेहरबान पर फख्र है कि आपने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर ये खबर मुझे सुनाना पसंद ना की। आप मुझे गमज़दा फिक्रमंद ना देखना चाहते थे। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं इस गम और दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं आप दोनों भाइयों की इस बिना पर भी शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने मिलकर संत से मेरे भाई का इंतकाम लेने की ठान ली है। राधिका जब तक बोलती रही, जरनिगार होंठ काटती रही। उसकी आंखों से उस समय आंसू बह निकले थे। राधिका जब खामोश हुई तब वो आगे बढ़ी और उससे लिपट कर रोने लगी थी। जरनिगार की हालत देखते हुए राधिका का दिल भी भर आया था। वो बेचारी फूट फूट कर रोती थी। दोनों कुछ देर तक उसी हालत में लिपटी रोती रही, हत्ता कि ओगर खान ने दोनों को अलहदा किया। उन्हें तसल्ली और तशफ़ी थी। फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करेगा। इस बिना पर तुम दोनों बहनों ने जो तैयारी करनी है कर लो। मैं संत को अब ज्यादा मौका नहीं देना चाहता। हर सूरत में उससे निमट कर रहूंगा। उसके साथ ही ओगर खान और रनमस्त खान वहां से हट गए थे। जिन दिनों ओगर खान और रनमस्त खान अंग्रेजों और बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थे, उन्हीं दिनों औरंगजेब आलमगीर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की।
اس نے سورت کی انگریز کونسل کے صدر اندلے کے علاوہ بمبئی کے انگریز گورنر سر جان گیر کو بھی گرفتار کر لیا اور انہیں زندان میں ڈال دیا۔ جب اوغر خان اور رن مست خان نے بمبئی کے نواح میں انگریزوں کی طاقت و قوت کو روند کر رکھ دیا اور ساحل سمندر پر بحری قزاقوں پر بھی خوب ضرب لگائی، تب اندلے اور جان گیر نے اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں التماس پیش کی کہ وہ نہ ڈاکو ہیں نہ قزاقوں سے کسی دور میں ان کا تعلق رہا ہے، لہٰذا انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ان سے اس امر کی ضمانت لیے بغیر رہا نہ کیا کہ وہ زائرین حج کی حفاظت کے پوری طرح ذمہ دار ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر کے اس مطالبے پر ان دونوں انگریزوں نے تحریری وعدہ کیا کہ وہ آئندہ زائرین حج کے ساتھ اپنے حفاظتی جہاز بھیجا کریں گے۔ ان دنوں چونکہ ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کے علاوہ فرانسیسی اور پرتگالی بھی بھوکے کرگسوں کی طرح امٹ رہے تھے، لہٰذا یہ لوگ بحری قزاقوں سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی حاصل کر رہے تھے اور ان کی آپس کی اسی رسا کشی اور کشمکش کی وجہ سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے بحری جہاز بھی ہدف بن جاتے تھے۔ بمبئی میں جب انگریزوں کی طاقت کو کچلا گیا تو انگریزوں کے سربراہ چارلز نے تحریری طور پر اورنگزیب عالمگیر سے معافی مانگی۔ اس معافی مانگنے کے جواب میں اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں پر لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ عائد کیا، جو انگریزوں نے ادا کر دیا۔ اب سمندر کے اندر بڑے بڑے قزاقوں کا تو خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن چھوٹے قزاق جو ادھر ادھر لوٹ مار کرتے رہتے تھے وہ سرگرم عمل رہے۔ جب ان لوگوں نے بھی کچھ مسلمان جہازوں اور کشتیوں کو نقصان پہنچایا تو ایک بار پھر انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے کارخانوں میں کام بند کرا دیا گیا اور ان کارروائیوں کی وجہ سے انگریزوں کے علاوہ فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کو لگ بھگ 30 ہزار ہرجانہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تینوں اقوام نے ہرجانہ ادا کر دیا۔ تب انگریز، پرتگالی اور فرانسیسی اپنے جہازوں کے ذریعے مسلمانوں کے جہازوں کی حفاظت اور نگرانی تو کرنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ بحری قزاق جن کا انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے سورت کے 2 جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ سورت کے ان 2 جہازوں کے نقصان کی خبر جب سورت کے والی اعتماد خان کو ہوئی تو اس نے مقامی غیر ملکیوں سے 6 لاکھ روپے ہرجانہ وصول کر لیا۔ اس پر ان تینوں اقوام نے اپنی عرض داشت اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو اکا دکا قزاقی کی وارداتیں ہوتی ہیں یہ ان کے بس سے باہر ہیں اور ان لوگوں کا انگریزوں، پرتگالیوں یا فرانسیسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بھی یہی محسوس کیا کہ بڑے بحری قزاقوں کے مارے جانے یا انہیں نقصان ہو جانے کی وجہ سے اب جو بحری قزاقی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو ان پر انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالی تاجروں کا کوئی بس نہیں ہے، لہٰذا اس نے حکم جاری کیا کہ آئندہ قزاقی کی صورت میں غیر ملکی تاجروں سے کوئی جرمانہ وصول نہ کیا جائے۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر نے نہ صرف انگریزوں، پرتگالیوں اور فرانسیسیوں کو اپنے سامنے مطیع اور فرما بردار بنایا، بلکہ آہستہ آہستہ بحری قزاقوں کی کارروائیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ہندوستان میں صرف مرہٹے رہ گئے تھے جن پر اب آخری ضرب لگانا رہ گئی تھی اور اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ مرہٹوں کے 2 بڑے سالار سنت اور دھنا اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ میسور کا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس لوٹ مار کا بے شمار مال تھا۔ یہ وہ دولت تھی جو وہ ایک عرصے سے جمع کر رہے تھے اور اب وہ اسے میسور میں محفوظ علاقوں میں جا کر رکھنا چاہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دوران سنت اور دھنا کے درمیان کچھ اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہیں ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ اوغر خان اور رن مست خان دونوں زندگی کو ادھیڑ دینے والی علم نصیبوں اور ریزہ ریزہ کرچی کرچی کر دینے والی اذیتوں کے لا انتہا سلسلوں کی طرح ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ سنت اور دھنا دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ایک طرح سے بالکل بے فکر اور مطمئن تھے کہ وہ ایسے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں جہاں اورنگزیب عالمگیر کا کوئی لشکر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ سنت اور دھنا کی خوش فہمی تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے سالار ہی بمبئی کے نواح میں دشمن پر ضرب لگا کر یہ ثابت کر چکے تھے کہ وہ علاقوں سے باہر نکل کر بھی اپنے دشمن سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس بنا پر میسور کی طرف جاتے ہوئے سنت اور دھنا نے ایک جگہ بڑی بے فکری کے عالم میں پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ رات کے وقت اوغر خان اور رن مست خان دونوں لمحے لمحے کو کرب خیزیوں، قطرے قطرے کو بپھرتی موجوں، ذرے ذرے کو صحرا کے تلاطم اور اضطراب میں بدل دینے والے آتش طوفان کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ رات کے وقت اوغر خان اور رن مست خان اپنے رہنماؤں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے اور جاسوسوں نے ان دونوں کو سنت اور دھنا کے پڑاؤ کے محل وقوع سے بھی بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ لہٰذا رات کے وقت جب اوغر خان اور رن مست خان نے سنت اور دھنا پر شب خون مارا تب مرہٹے بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ مرہٹوں کی بدقسمتی وہ اپنے ہتھیار کھولے بیٹھے تھے، اس لیے کہ جن علاقوں میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا ان سے اپنا انتقام لے سکتا ہے۔ لہٰذا رات کی گہری تاریکی میں بغیر کسی مزاحمت کے
اوغر خان اور انمست خان کو مرہٹوں کا خوب قتل عام کرنے کا موقع ملا۔ جب تک مرہٹے اپنے آپ کو مسلح کر کے مقابلے پر تیار ہوتے، اس وقت تک اوغر خان اور انمست خان ان کی تعداد کافی حد تک کم کر چکے تھے۔ سنت اور دھنا کے علاوہ ان کے ساتھی مرہٹوں کو پہلے خبر نہ ہوئی تھی کہ ان پر حملہ ور ہونے والے کون ہیں، لیکن جب ان کا خوب قتل عام ہو چکا اور باقی مرہٹے اپنے آپ کو مسلح کر کے مقابلے پر آئے، تب پتہ چلا کہ حملہ ور ہونے والے اورنگزیب عالمگیر کے دو سالار اوغر خان اور رنمست خان ہیں۔ اوغر خان اور رنمست خان کے نام سن کر مرہٹوں کا علاوہ سنت اور دھنا پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ یہ دونوں نام ہی مرہٹوں کی ساری جرت مندی، ان کی دلیری اور ان کی شجاعت کو متزلزل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اوغر خان اور انمست خان کا نام سن کر مقابلہ کرنے کی بجائے مرہٹے اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں سنت کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دھنا اور بے شمار دوسرے مرہٹے اس حملے کے نتیجے میں کام آ گئے تھے۔ اس حملے کے دوران جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، مرہٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب مشرق سے سورج طلوع ہوا تو اوغر خان اور انمست خان نے دیکھا دور دور تک مرہٹوں کے پڑاؤ کے اندر وہ سامان بھرا پڑا تھا جو انہوں نے لوٹ مار سے حاصل کیا تھا اور جسے محفوظ جگہ لے جا رہے تھے۔ صبح تک اکثر مرہٹوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد رنمست خان اور اوغر خان دونوں بھائیوں نے پہلے اس میدان کو لاشوں سے صاف کیا، جو سامان اور دولت مرہٹے لے جا رہے تھے انہیں اپنے قبضے میں لے کر ایک طرف کر دیا۔ پھر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد جب اوغر خان کو اطلاع دی گئی کہ دھنا اور اس کے بڑے بڑے سالار مارے جا چکے ہیں اور اوغر خان کے کہنے پر سنت کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تب اوغر خان نے حکم دیا کہ سنت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس وقت سنت کو اوغر خان اور رنمست خان کے سامنے لایا گیا، اس وقت وہ دونوں بھائی اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ اس سامان کے اندر کھڑے تھے جو مرہٹے لے کر جا رہے تھے۔ سنت کو تھوڑی دیر تک اوغر خان بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر تنزیہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، تو تم ہو سنت، تم نے ہی رادھیکا کے ماں باپ کو قتل کیا، تم نے ہی چند دن پہلے رادھیکا کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا، میں پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنت نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی گردن جھکی رہی۔ اوغر خان آگے بڑھا اور زوردار ایک تھپڑ سنت کے منہ پر مارا، پھر دھاڑتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا۔ اوغر خان کا تھپڑ اس زور سے اور اس قوت سے پڑا تھا کہ سنت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ہمارے پیشوا شیواجی نے مجھے کشن سنگھ کی بہن رادھیکا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے چونکہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا میں نے یہ انتقامی کارروائی کی۔ سنت کی اس گفتگو سے اوغر خان مزید تاؤ کھا گیا تھا، کہنے لگا، اگر کوئی آدمی تمہاری بہن کو پسند کرے اور وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو کیا اس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو قتل کر کے تمہاری بہن کو حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ اوغر خان کے اس سوال کا سنت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران اوغر خان رنمست خان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر رنمست خان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رنمست خان لوٹا، اس کے ساتھ رادھیکا اور زرنگار دونوں تھی۔ رادھیکا اوغر خان کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے سامنے سنت کو دیکھا، غصے اور غضبناکی میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں قہر اور آگ برسانے لگی تھی۔ اس موقع پر اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے اوغر خان کی طرف دیکھا۔ اوغر خان نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، رادھیکا، میں تمہاری حالت کو سمجھتا ہوں، تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس کے بعد اوغر خان نے سنت کو مخاطب کیا، سنت، ذرا اپنے سامنے دیکھو، گردن جھکاؤ نہیں، سامنے دیکھو، یہ جو لڑکی میرے پہلو میں کھڑی ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ سنت نے اپنی گردن سیدھی کی۔ اوغر خان کے ساتھ جب اس نے رادھیکا کو کھڑے دیکھا، تب اس کے چہرے پر اداسیاں، آنکھوں میں غم ہجوم کرائے تھے۔ چپ رہا۔ دھاڑتی ہوئی آواز میں اوغر خان نے پھر اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے پوچھا ہے، اس لڑکی کی طرف دیکھو، بتاؤ یہ کون ہے؟ مردہ سی آواز میں سنت کہنے لگا، یہی رادھیکا ہے۔ ہلکا سا تبسم اوغر خان کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، یہ صرف رادھیکا نہیں ہے، یہ اب میری بیوی ہے۔ ظالم انسان، تو نے اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے بھائی کو قتل کیا، اسے وہ زخم دیے کہ اگر ایسے ہی زخم تمہیں ملتے تو تمہارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتے۔ لہٰذا میں اس موقع پر رادھیکا کی کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تم بہت سے لوگوں کے مجرم ہوگے، لیکن سب سے بڑے مجرم میری بیوی رادھیکا کے ہو، لہٰذا تمہارے اس معاملے کا فیصلہ میں اسی پر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے، میں اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس موقع پر جب اوغر خان خاموش ہوا، تب بڑے پیارے انداز میں رادھیکا نے پہلے اوغر خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی نرم و نازک خوبصورت انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالی، پھر تشکر آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس سنت کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ لشکر میں یہ افواہ اڑ چکی ہے کہ اس کا ساتھی سالار دھنا اور دوسرے سالار مارے جا چکے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
राधिका यहीं तक कहने पाई थी कि ओगर खान झुका, अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया, कहने लगा, राधिका तुम मेरी बीवी हो। बीवी की हैसियत से किसी भी काम के सिलसिले में तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जवाब में राधिका फिर एक दफा ओगर खान की तरफ देखते हुए मुस्कुराई, फिर अपना हाथ अलहदा किया। ओगर खान की पेटी में जो उसकी तलवार लटक रही थी, अपना हाथ उस तलवार के दस्ते पर ले गई। एक झटके के साथ उसने ओगर खान की तलवार बेनयाम की। उस मौके पर उसके चेहरे और आंखों में गुस्से और इंतकाम के तूफान उठ खड़े हुए थे। फिर बड़े माहिराना अंदाज में उसने ओगर खान की तलवार बुलंद करके गिराई और संत को उसने काट कर रख दिया था। कुछ देर तक खून आलूद तलवार हाथ में पकड़े राधिका गुस्से की हालत में संत की जमीन पर पड़ी लाश को देखती रही। फिर उसी के कपड़े से ओगर खान की तलवार साफ करते हुए मयान में की। एक बार फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए वो कुछ कहना चाहती थी कि ओगर खान उससे पहले बोल उठा, राधिका इस काम के सिलसिले में मेरा शुक्रिया अदा ना करना। इसके अलावा जो कुछ भी तुम कहोगी मैं तवज्जो से सुनूंगा। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका मुस्कुरा कर रह गई थी। धीमे से लहजे में कहने लगी, मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि मैं जिंदगी भर आप जैसे शोहर, आप जैसे जीवन साथी पर फख्र करती रहूंगी। जवाब में ओगर खान प्यार से राधिका की तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया था। बहरहाल संत का खात्मा कर दिया गया था। मोर्रखीन वजाहत के साथ लिखते हैं कि राधिका के भाई की मौत के चंद ही दिन बाद संत को मौत के घाट उतार दिया गया था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में ओगर खान और रनमस्त खान की आखिरी मुहिम थी। इस मुहिम से निपटने के बाद चंद दिन तक उन्होंने अपने लश्कर को वहां पड़ाव करके आराम करने का मौका दिया। इस दौरान तक औरंगजेब आलमगीर के दूसरे सालारों में से एतकाद खान, दलेर खान, दाऊद खान, असद खान और दूसरे सालारों ने मिलकर दूसरे महाजों पर भी मरहटों का जोर तोड़ कर रख दिया था। ओगर खान और रनमस्त खान शायद चंद दिन मजीद वहां कायम करते कि इसी दौरान उन्हें औरंगजेब आलमगीर का पैगाम मिला, जिसने उन्हें तलब कर लिया था और वो अपने लश्कर के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ अहमदनगर की तरफ कूच कर गए थे। औरंगजेब आलमगीर 28 फरवरी को शदीद बुखार में मुब्तला हो गया था। इसके बावजूद 90 साल की उम्र में भी वो दरबार लगाता रहा और 5 वक्ती नमाज बाकायदगी के साथ अदा करता रहा। कि इस दौरान उसने अपने बेटों को भी खतूत लिखे, जिसमें उन्हें नसीहत की गई कि रियाया के साथ अच्छा सलूक करें और खाना जंगी के बीज बोने की जगह भाइयों को अमन सुकून और मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन की। यहाँ तक कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को वो अलग सुबह अपनी ख्वाबगाह से निकला। उसने नमाज अदा करने के बाद तिलावत कुरान मजीद की, फिर कलमा पढ़ते हुए बेहोश हो गया। सुबह 8 बजे उसकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई थी। औरंगजेब आलमगीर को दौलताबाद से 40 मील के फासले पर दफन कर दिया गया। उस जगह का नाम जहां उसे दफन किया गया खुल्दाबाद रखा गया और उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के नाम के साथ ही औरंगजेब आलमगीर खुल्द मकानी के अल्फाज सरकारी तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगे थे। औरंगजेब आलमगीर की वफात हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के लिए बिलाशुबा एक इंतहाई अलमिया था। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत मुतजलजल और जवाल का शिकार होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर इस तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक नए एनिमेटेड स्टोरीज चैनल का आगाज किया है, जिसका नाम माह ड्रीम स्टोरी है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।